تم اکیلے ہو، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم خود سے یہ سوال کرتے ہو کہ بس آج آخری بار، لیکن پھر وہی گناہ تم اپنی زندگی میں کرتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ بس آج آخری بار، لیکن وہی وعدے، وہی دعا، وہی توبہ، اور پھر وہی گناہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تم واقعی چھوڑنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، تو پھر بار بار واپس کیوں آتے ہو؟ یارو، مسئلہ یہ نہیں بلکہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور سنجیدہ ہے۔ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جان جائیں گے کہ یہ عادت آپ کو بار بار اپنی طرف کیوں کھینچتی ہے، اور اس سے نکلنے کا جو عملی راستہ ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس پوری بات میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جسے اکثر لوگ اپنی زندگی میں سمجھ ہی نہیں پاتے، اور آخر میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اس راز کو اور اس حقیقت کو سمجھیں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں صرف گناہ سے نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ قرآن یہاں صرف یہ نہیں کہتا کہ گناہ مت کرو، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی انسان کو آخرکار وہ راستے بھی بند کر دینے چاہیے جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جائیں۔ کبھی رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں لیکن تمہارا جو موبائل ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، صرف ایک تصویر، ایک ویڈیو، ایک سرچ، لیکن تمہارا جو دماغ ہے وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب تمہارا نفس بے قابو ہوتا ہے تو وہ تمہارے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر تم اسی لت میں، اسی گناہ میں دوبارہ چلے جاتے ہو، اور پھر کچھ دیر بعد تم خود سے نظریں چرا رہے ہوتے ہو کہ آخر تم خود سے نظریں کیوں چراتے ہو؟ سب سے تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، لیکن پھر بھی تم چاہ کر اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور تم بری چیزوں کی طرف، برے جو پور ایڈکشن کی طرف چلے جاتے۔ اور پھر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یارو، گناہ سے نفرت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو نفرت کے قابل مت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کا ایک راستہ بتایا۔ بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، لیکن جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ تمہاری خواہش نہیں، بلکہ سب سے اہم جو بات ہے وہ ابھی باقی ہے، کیونکہ اکثر لوگ گناہ چھوڑنے کی کوشش غلط جگہ سے، غلط راستے سے شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ یارو، قرآن کا وہ منظر دیکھیں کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے گھر میں تھے جہاں پر کمروں کو تالے لگا دیے گئے، ہر طرف دروازے بند کر دیے گئے، اور انہیں گناہ کی طرف بلایا گیا۔ سامنے کشش تھی، موقع تھا، تنہائی تھی، اور بظاہر وہاں پر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب شاید مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے اللہ کو دیکھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواہش کے پیچھے جائیں گے یا اللہ کے لیے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو چھوڑ دیں گے۔ یارو، قرآن کہتا ہے کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، کہ گھر کے جو دروازے تھے بند کر دیے گئے، لیکن یارو آسمان کے دروازے تو کھلے تھے نا، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر وہ اس گناہ سے دور بھاگے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی گواہی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے بچا لیا۔ جب حالات مزید بگڑنے لگے، سخت ہونے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو ترجیح دی اور قید میں چلے گئے۔ یارو، میرے خیال میں پاکیزگی کی جو قیمت تھی وہ یہی تھی۔ جس لمحے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تم اپنے گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہو، وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم اپنے نفس پر فتح حاصل کر لیتے ہو۔ دروازے وہاں بھی بند تھے اور تمہارے سامنے بھی، لیکن ایک اسکرین کا دروازہ ہے۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کی بجائے اللہ کی طرف بھاگنا سیکھا، اور تم بھی اپنی زندگی میں گناہوں کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کو بند کرنا سیکھو۔ اگر آپ غور کریں تو یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے،
بلکہ یہ ہماری زندگی کا آئینہ بھی ہے، کیونکہ آج جو آزمائش ہے وہ بند کمروں میں نہیں آتی، کبھی کبھی آزمائش ہمیں موبائل کی اسکرین پر بھی نظر آتی ہے۔ ذرا خود سے پوچھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لمحے اگر اللہ کو ترجیح دی تو آج میں اپنی اسکرین کے سامنے کیا فیصلہ کر رہا ہوں۔ اور قرآن بتاتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے بچایا، کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندوں میں شامل تھے، اللہ کے مخلص بندے تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے۔ اب ذرا اس مسئلے کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ عادت ایک ہی دن میں نہیں بنتی، بلکہ یہ ایک ٹریگر آتا ہے کہ پہلے تنہائی ہوتی ہے، پھر بے مقصد گفتگو ہوتی ہے، پھر ذہنی دباؤ خراب ہوتا ہے، پھر اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، پھر بے وجہ لوگوں کی محفل انسان کو خراب کر دیتی ہے، پھر دماغ کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر اور کچھ دیر انسان دیکھتا ہے، پھر انسان کو ڈسٹریکشن ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہی ٹریگر، پھر وہی عرض، پھر وہی ایکشن، اور پھر شاید آپ کا جو اصل دشمن ہے وہ تمہارا نفس یا تمہاری خواہش نہیں، بلکہ وہ ماحول ہے جو ہر روز اس لت کو، اس خواہش کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف ایک گناہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ ماحول، تبدیلی، تنہائی، غفلت، ان سب کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اصل جو تبدیلی ہے وہ اب شروع ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے لیے پاکیزہ راستہ بھی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا جو زنا ہے وہ شہوت بھری نظر ہے، یعنی اسلام ہمیں گناہ کے آخری مراحل میں نہیں بلکہ ابتدائی مراحل میں رکنا سکھاتا ہے۔ اپنے نفس کو ہر خواہش دینا آزادی نہیں، بلکہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنا ایک غلامی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ صرف ایک موبائل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب انسان بار بار ایک حرام چیز کو دیکھنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو پھر دل پر ایک بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا، اور پھر تنہائی میں انسان الگ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور لوگوں کے درمیان ایک مصنوعی مسکراہٹ، بناوٹی مسکراہٹ۔ لیکن اللہ آپ سے دور نہیں ہوتا، تم پھر بھی واپس آ سکتے ہو آج اسی لمحے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو، وہ تمہیں گناہ پر مجبور کرے اور پھر تمہیں یہ یقین دلائے کہ اب تم اللہ کے قابل نہیں۔ لیکن یارو، یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ میں گناہ چھوڑنے کے بعد جب واپس لوٹوں گا اپنی زندگی میں تو توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، تو کیا میں اپنے اللہ سے دور بھاگوں گا یا شرمندگی محسوس کروں گا؟ ذرا تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نوجوانوں کی ایک نسل موجود ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، جذبات ہیں، ضرورتیں ہیں، لیکن اسلام انہیں یہ نہیں کہتا کہ خواہش ختم کرو، بلکہ اپنی خواہش کو حلال ذریعہ بناؤ، حلال نام دو، یعنی کہ نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اگر نہیں رکھتے تو روزے کو ذریعہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو انسان نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور نگاہ کو جھکنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے کو اپنا سہارا بنائے۔ آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن دل، جذبات، خواہشات اور ضرورتیں آج بھی وہی ہیں جو 1400 سال پہلے نوجوانوں کی آبادی میں موجود تھیں۔ لیکن حدیث نبوی میں یہ علاج موجود ہے اور یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جو کل تھا۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس عادت سے نکلنے کا کوئی ایک راستہ بتاتے تو کیا میں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوتا؟ اب سوال یہ نہیں کہ تم اس عادت میں کیسے پھنس گئے، اصل سوال یہ ہے کہ اب اس عادت سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ اس کے لیے 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، یہ وہ پہلا قدم ہے جو تمہیں اس عادت سے باہر نکالنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی تنہائی کا جو نظام ہے وہ چینج کرو، تمہاری تنہائی اللہ کے ذکر سے شروع ہونی چاہیے، قرآن کو پڑھتے ہوئے ختم ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پہچان کو وسعت دو، کہ تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کس محفل میں بیٹھے ہو، کن دوستوں میں بیٹھے ہو اور کن جگہوں پر تم جا رہے ہو۔ یہ وہ 3 بنیادی اصول ہیں جو تمہیں اس عادت سے نکلنے کے لیے کافی ہیں۔
چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر اس عادت سے باہر نکل آئیں تو آپ کو روزے رکھنے چاہیے اور اللہ کی عبادت میں آپ کو اپنا وقت ڈالنا چاہیے، اپنے وقت کو انویسٹ کرنا چاہیے اللہ کی عبادت میں، پھر جا کر آپ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اور آخری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک بار غلطی کر لیں تو پھر آپ ہار نہ مانیں، کیونکہ اللہ کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں اور پھر اپنی نئی منزل کی طرف آگے بڑھ جائیں۔ اگلے 7 دن صرف 5 کام کریں: نگاہ کی حفاظت کریں، موبائل سے فاصلہ رکھیں، ٹریگر کو پہچانو، اور چوتھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی لغزش سے اپنے آپ کو دور رکھو، روزہ اور عبادت میں اپنا وقت لگاؤ۔ اپنے نفس کو بتاؤ یار کہ تم نفس کے غلام نہیں ہو، تم ایک انسان ہو، اللہ کی مخلوق ہو۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یہ تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی نگاہ کی حفاظت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہوگا، گناہوں کی عادت آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، اور عبادت کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ رات کے 11 بجے ہیں، آپ بستر پر موجود ہیں کمرے میں اور کوئی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ابھی سرچ کیا تو وہی پرانی چیزیں آپ کی لسٹ میں دوبارہ شو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آج آپ یہ موبائل میز پر رکھو، اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ تنہائی میں انسان کی آشنائی انسان کو پکارتی ہے، اور اللہ کو پکارنا آپ کا یہ پہلا ایک عمل ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ کمرے میں جاتے ہیں پھر وہی خیالات آتے ہیں تو پھر وہ جگہ بدلو، کیونکہ کبھی کبھی گناہ سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ گناہ کو چھوڑنا نہیں بلکہ جگہ کو بدل دینا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے گناہ سے بچنے کا۔ کبھی کبھی تمہیں خواہش کو شکست دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ تمہیں صرف وہ دروازہ بند کرنا ہوتا ہے جہاں سے خواہش تمہارے دل میں جگہ بناتی ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے بیٹھے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رحمت کے ساتھ بخشنے والا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں آسرا دیتی ہے کہ اللہ کی طرف بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ موجود ہے۔ اگر تم نے اس عادت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اپنی زندگی میں تو یہ عادت آہستہ آہستہ تمہاری سوچ، تمہاری نگاہ، تمہاری عقل، تمہارا دل، ان تمام چیزوں کو کھا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہیں پر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے موبائل سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات سے پہلے اپنے اللہ کو ترجیح دینی ہے، تو آج کی رات تمہاری شکست کی رات نہیں بلکہ تمہاری کامیابی کا راستہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع آپ کے لیے بہت اہم تھا تو آج ہی ان 5 اصولوں میں سے کسی ایک پر عمل کریں اور کامنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں کہ انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو دل اور دماغ دونوں کو تھکا دیتا ہے، اور وہ ہے ناکامی کا خوف۔ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔